ایک انہوں نے فرمایا کہ شاور کے نیچے کپڑے پاک کرنا کیسا ہے؟ جیسے چھوٹے بچوں کے کپڑے ہوتے ہیں بالٹی سسٹم سے نہ کریں، شاور کے نیچے کر لیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اچھی طریقے سے ایک پہلے مسئلہ یاد رکھیں کہ اپنے آپ کو بغیر کسی وجہ کے آلودہ کرنا، ناپاک کرنا، یہ خود ایک گناہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب کی چھینٹوں سے بچو کیونکہ عموماً عذاب قبر پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو ہمارا درس بخاری ڈیلی دیکھتے ہیں وہ یہ حدیث ابھی آئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبور کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، اور کوئی بہت بڑے عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغلی کیا کرتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیشاب ناپاک ہے، یہ اپنے جسم اگر آلودہ ہوتا ہے انسان گناہ گار ہوگا، اور اس میں عذابات قبر کے امکانات ہیں۔ تو اب شاور میں یقینی سی بات اگر کوئی آپ پاک کریں گے تو اس پہ پانی پڑے گا تو وہ آپ کے اوپر آئے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کوئی نہاتے ہوئے چاہ رہا ہے کہ چلو پہلے پاک کر لیں اور پھر ہم نہا ہی لیں گے تو وہ بہہ ہی جائے گا، تو ٹھیک ہے وہ بہہ تو جائے گا، لیکن جب آپ پاک کر رہے ہوں گے اس وقت تو چھینٹے آپ کے بدن پر آئیں گے، اور وہ قصداً اور جان بوجھ کے گویا کہ آپ اپنے آپ کو آلودہ کرنے کے لیے اس طرح کر رہے ہیں، اگرچہ آلودہ ہونے کا قصد و ارادہ نہیں ہے، لیکن یقینی سی بات ہے کہ جب شاور سامنے سے پانی آ رہا ہے اور آپ اسے پاک کرنے کی کوشش کریں تو چھینٹے تو اپنے اوپر آئیں گے، اور اس طرح اپنے آپ کو ناپاک کرنا یہ گناہ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ بالکل غلط طریقہ ہوگا، اس کو علیحدہ آپ واش بیسن وغیرہ پر اپنے آپ کو بچاتے ہوئے پاک کریں۔ اس کے بعد پھر جب وہ پاک ہو جائیں اب اس کو اگر صابن وغیرہ سے دھونا چاہیں پھر شاور کے نیچے دھو لیں، کیونکہ اب وہ پاک ہو چکا ہے، اب تو یہ ایک میلا کپڑا ضرور ہے، ناپاک نہیں ہے، اب اس کو آپ صابن وغیرہ لگا کر دھو لیں تو اس کی اجازت ہو سکے گی۔